بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند آسان اسلامیات سبق نمبر 2۔ دیکھیے سبق نمبر 2 کے اندر ہے، سبق نمبر 2 یہاں لکھ دیجئے تاکہ پریشانی نہ ہو کہ سبق نمبر 2 کون سا ہے، کیونکہ بک پہ ہے نہیں لگا ہوا۔ ایک نوجوان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، دیکھیے اس کے اندر کیسا واقعہ ہے، کون سا واقعہ ہے۔ ایک روز ایک انصاری نوجوان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے، فرماتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، کچھ خیرات مجھ کو بھی عنایت فرمائیے، میں سخت حاجت مند ہوں۔ یعنی خیرات مانگ رہا ہے، کچھ خیرات مجھے بھی دیجیے، میں بہت ضرورت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان سے، اے نوجوانوں، تم تندرست ہو، مضبوط ہو، اپنے ہاتھ سے کما کر روزی حاصل کر سکتے ہو، یہ خیرات تمہارے لیے مناسب نہیں، جاؤ تمہارے گھر میں اگر کچھ بیچنے کے قابل سامان ہو تو اسے لے آؤ۔ یعنی تم تندرست بھی ہو، مضبوط بھی ہو، اپنے ہاتھ سے کما کر روزی حاصل کر سکتے ہو، اس لیے تم خیرات کے کیا ہے حقدار نہیں ہو، اگر جاؤ گھر کے اندر کوئی سامان ہے تو اسے لے آؤ اور اسے بیچ دو۔ نوجوان نے عرض کیا، حضرت گھر میں کیا رکھا ہے؟ صرف ایک پھٹا سا کمبل ہے جو آدھا میرے اوڑھنے کے کام آتا ہے اور آدھا بچھانے کے لیے۔ یعنی ایک کمبل ہے وہ بھی پھٹا ہے، اسے آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت صرف ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتا ہوں، بس گھر کی کل کائنات صرف اسی قدر ہے۔ یعنی گھر کے اندر جو چیزیں بس یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان دونوں ہی کو لے آؤ، یعنی وہی چیز ہے تو وہی چیزیں آپ اٹھا کر کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا۔ تب ہمارے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ان دونوں کو لے کر فرمایا، ان دونوں کو کون خریدے گا؟ ٹھیک ہے، کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک طرف سے آواز آئی، اللہ کے رسول، میں ان دونوں کے 8 آنے دوں گا۔ چنانچہ آپ نے 8 آنے میں دونوں چیزوں کو نیلام کر دیا اور قیمت اس انصاری نوجوان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ جاؤ 4 آنے کا اناج گھر میں ڈال دو اور دوسری، ٹھیک ہے، چونی کے بازار سے ایک کلہاڑی خرید لاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ اس انصاری نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ لگایا، یعنی بیٹ، اور فرمایا کہ جنگل میں جا کر اس سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچو اور 15 روز کے بعد مجھ کو اپنے حال کی خبر دینا۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتا رہا اور 15 روز گزرنے تک وہ غلہ اور کپڑے کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے نوجوان، یہ اپنے ہاتھ کی کمائی بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ بھیک مانگنا ایسی ذلت ہے جو قیامت کے دن بھی نہ مٹ سکے گی۔ یعنی تمہارے ہاتھ کے اندر وہ طاقت موجود ہے، تم صحت مند ہو، لہٰذا تم محنت کما کر کے کھا سکتے ہو، تمہیں بھیک مانگنا ہے کیا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے محنت کر کے جو ہے روزی اور روٹی حاصل کر رہے ہو۔ بھیک مانگنے والوں کے چہروں پر لکھا ہوگا کہ یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا، بس اس ذلت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری نوجوان سے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، ہرگز کسی سے بھیک نہ مانگنا، بلکہ ہمیشہ اپنے زور بازو سے کما کر کھانا، زور بازو یعنی محنت کر کے کھانا،
محنت و مشقت سے کبھی جی نہ چرانا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو ہمیشہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے کچھ الفاظ اور اس کے معنی ہیں. نشان لگا ہوا ہے الفاظ پہ. الفاظ و معنی: انصاری یعنی خاندان انصار سے تعلق رکھنے والا. جن مسلمان نے مدینہ میں مکہ سے آنے والے بے گھر اور بے زر مسلمانوں کی مدد کی، وہ اسلام میں انصار کے نام سے مشہور ہوئے. گھر کی کل کائنات، گھر کا سارا سامان زور بازو سے، اپنی طاقت سے. ٹھیک ہے. سوال و جواب اومٹ ہے سبق نمبر 2 سے. اب یہاں بک ورک دیکھ لیجئے. نیچے دیے گئے الفاظ کو خالی جگہ میں لکھو. گھر، سامان، روزی، خیرات. ٹھیک ہے. اپنے کیا ہے، اے نوجوانوں تم تندرست ہو، مضبوط ہو، اپنے ہاتھ سے کما کر روزی حاصل کر سکتے ہو. یہاں روزی آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ خیرات تمہارے لیے مناسب نہیں، جاؤ تمہارے گھر میں. یہاں گھر آئے گا. اگر کچھ بیچنے کے قابل سامان ہو تو اسے لے آؤ. یہاں اب سامان آئے گا. نوٹ: اس ساری حکایت کو کتاب میں دیکھے بغیر خود اپنی یاد کے مطابق اپنی کاپی میں لکھ کر دکھاؤ. یہ نہیں کرنا ہے، آپ صرف نقل کر لیجئے اور دوسرے صفحے کے اندر الفاظ و معنی کو نوٹ کر لیجئے. بک ورک کو بک میں ہی کر لیجئے. ٹھیک ہے. سوال و جواب اومٹ ہے اس لیسن سے.